السلام علیکم. کرونا کی سچویشن جو ہے اس کے اوپر ہماری نظر روزانہ کی بنیاد کے اوپر رہنی چاہیے. خاص طور پر عید کے بعد سے ایک فیز پاکستان میں گزر رہا ہے جس میں بڑے شہروں کے اندر صورتحال بہت خراب ہوئی اور ایک دوسری عید ہمارے بالکل قریب آنے والی ہے. آج سے تقریباً 5 ہفتے کے بعد ہمیں اس کی تیاری، اس کی پیش بندی ابھی سے کرنی ہے. عید کی شاپنگ کے نتیجے میں ابھی آپ کو اگر میں پچھلے 7 روز کے اعداد و شمار بتاؤں، پچھلے ایک ہفتے کے صرف، تو پاکستان میں 1035 افراد کی اموات جو رپورٹ ہوئی ہیں، اس میں وہ نمبر شامل نہیں ہے جو ان رپورٹڈ رہ گیا ہو. جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ 1016 اموات ہیں صرف ایک ہفتے کے اندر. اور گزشتہ 24 گھنٹے پچھلے ایک ہفتے میں صرف ایک روز واحد تھا جس میں 81 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں. ادروائز نمبر 150 تک بھی گیا. یہ ابھی دنیا کی ایوریج سے بھی ہم نیچے ہیں. ابھی ہماری وہ صورتحال اتنی بگڑی نہیں ہے. اس کو ہم سنبھال سکتے ہیں صرف اچھی اسٹریٹجی کے نتیجے میں. اس میں لوگوں کو بھی تعاون کرنا پڑے گا اور حکومت کو بھی ڈائریکشن کلیئر رکھنی پڑے گی. آج جو پرائم منسٹر نے پریس ٹاک کی اس کے اندر پہلی دفعہ لگا کہ شاید انہیں کتنی صورتحال سنگین ہے اس کا احساس موجود ہے، کیونکہ جب وہ سکسیس کی ذکر کرتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں یہ ہمیں کامیابی ملی ہے، تو شاید پہلی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ اب انہیں افادیت کی سمجھ آ گئی ہے. اور اب سے اگلا جولائی کا مہینہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا خطرہ ہے، اس سے لوگوں کی جانیں بچانی ہے، تو ہم امید رکھیں گے کہ چاروں صوبے مل کر ایک ایسی کوشش کریں جس میں انشور کیا جائے لوگوں کی زندگی بچانے کے طریقہ کار کو. اور طریقہ کار ایک ہی ہے، سوشل ڈسٹنس، ماسک پہننا، احتیاطی تدابیر. دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ اسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام لے لیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا نام دے دیں، کوئی دنیا کا نام اس کو دے دیں جو آپ کو مناسب ہو، لیکن لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کے اوپر ہر ایک شخص، میں یہاں ٹی وی چینل پہ بیٹھا بولوں، پرائم منسٹر اپنی سپیچ میں بولیں، ایک چیف منسٹر ہے تو وہ اپنی کابینہ سے بولے، اور یہیں سے میسج نیچے تک جانا چاہیے. پرائم منسٹر نے آج کہا پہلے آپ کو وہ دکھاتے گا. میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا. حالانکہ میرے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر مودی نے کر دیا لاک ڈاؤن. اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا. وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ایک اگلا جو مہینہ ہے مشکل مہینہ ہے، کرونا سے جن کی جانوں کو خطرہ ہے ان کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے. اگر ہم ان کو بچا گئے تو پھر کرونا کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اور ملکوں میں، امریکہ میں ہوا ہے. آج سندھ کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر عذرا، انہوں نے ایک بات کی جو کافی تشویشناک ہے. یہاں پر بہت سے لوگوں کا پہلے سے یہ اندیشہ موجود تھا کہ بعض ایسے مریض ہوں گے جو ہاسپٹل نہیں گئے، اور ان کے اعداد و شمار کیا اچھے مستند طریقے سے رپورٹ بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا کیا دکھائے گا. یہ 182 ڈیتھس جو گھروں میں ہوئی ہیں، انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہسپتال نہیں آنا چاہتے، اور اس وجہ سے اپنے بارے میں بتانا گوارا نہیں کرتے کہ انہیں کوئی تکلیف ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ان کی اموات ہو جاتی ہے گھروں میں. سڈن ڈیتھس بھی رپورٹ کی گئی ہیں، اور سڈن ڈیتھس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کارڈک فیلئر یا لنگس کی جو ہے بالکل جو ہے سانس لینے کی جو ہے تکلیف کی وجہ سے ایک دم سے ڈیتھ ہو سکتی ہے. یہ اوور آل کانٹیکس ہے جی. اور آج جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں، محمد زبیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ PMLN سے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ، بشیر فاروقی صاحب سیلانی ٹرسٹ. آج پرائم منسٹر نے جو احساس پروگرام کے تحت نئی اسکیموں کا بھی اعلان کیا تو اس حوالے سے ان سے بھی اپڈیٹ لیں گے. اس کے علاوہ حمزہ شفقات صاحب اسلام آباد کے اندر ایک لیڈ فگر کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہے. وہ مختلف علاقوں کو سیل کرنے کے حوالے سے، ماسک کی ترغیب، گیس سلنڈر کی سپلائی، تو ہم ان سے بھی بریفلی اپڈیٹ لیں گے پروگرام کے اندر. زبیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آج ہم جہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ کو اطمینان ہے کہ ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ایک تو پرائم منسٹر کا آپ نے کہا کہ فائنلی جا کے انہوں نے تو اس کو کہتے ہیں نا ٹو لٹل ٹو لیٹ، کہ تباہی مچانے کے بعد اور ناسمجھی میں گیونگ ہم دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ ان کو سمجھ نہیں تھی. وہ جس چیز کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایک، آج میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ایسے پریزنٹ کیا تھا زیرو سم گیم، کہ ایک طرف اکانومی ہے اور دوسری طرف یہ پینڈیمک ہے، تو اس میں سے ہمیں ایک کو چوز کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. ان کو جو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ دا ٹو آر انٹر لنکڈ. آپ جب تک یہ پینڈیمک رہے گا پاکستان میں، اکنامک تباہی جاری رہے گی. چاہے لاک ڈاؤن اس کو بالکل 100% کھول دیں، لوگوں کے لیے کاروبار کرنا آسان نہیں ہے، فیکٹریاں چلنا آسان نہیں ہے، انڈسٹری چلنا آسان نہیں ہے، آفیسز میں نارمل کام ہونا آسان نہیں ہے، کیونکہ
اگر 30 لوگ ایک فلور پر کام کر رہے ہیں اس میں سے 4 کو ہوتا ہے تو باقی سب گھر چلے جاتے ہیں. دس از دا ٹرینڈ جو پچھلے 2-3 مہینے میں ایمرج ہو کے آ رہا ہے. اب اگر ان کو خیال آ گیا ہے, اور پلیز ہمیں اچھی کنٹریز کی اگزامپل دیا کریں, جیسے ہم اپنے بچوں کو یا اپنی کمپنی میں ان آرگنائزیشنز کی اگزامپل دیتے ہیں جو اچھا پرفارم کرتے ہیں, ان کی اگزامپلز نہیں دیتے ہیں جو خراب پرفارمنس کرتے ہیں. پہلے ایک زمانے میں سویڈن کو اٹھا لیا تھا کہ جی سویڈن میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا, تو وہ ہمارے لیے گائیڈنگ وہ بن گیا تھا, حالانکہ اس کے جو ریجنل کاؤنٹر پارٹس ہیں فن لینڈ, ناروے, ڈنمارک, ان سب میں مطلب 200-300 تک ٹوٹل اموات ہوئی ہیں اور تقریباً اب ختم ہو گئی پینڈیمک, اور سویڈن میں 5000 سے زیادہ. اب پکڑ لیے انڈیا کو, بھائی آپ سری لنکا کی ایگزامپل کیوں نہیں دیتے, آپ بنگلہ دیش کی ایگزامپل کیوں نہیں, آپ سکسیسفل کنٹریز کی ایگزامپل دیتے ہیں, یا آپ ان سے ایگزامپل, یہ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں ہے, بالکل ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہاں دیکھیں کتنی تباہی ہوگی. بھائی مجھے اس سے کیا کنسرن ہے, مجھے آپ خراب ایگزامپل نہ دیں, مجھے آپ اچھی ایگزامپل دیں, اور بہت ساری اچھی ایگزامپلز ہیں. جرمنی ہے, سری لنکا کی اپنے ریجنل کنٹریز میں دیکھ لینا, ویتنام ہے, بنگلہ دیش ہے, not as good as Sri Lanka but still far better than Pakistan. So Modi is no inspiration for any Pakistani for that matter, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. Modi is the worst example. مودی کے بارے میں تو دنیا اس کے بارے میں خراب بات کر رہی ہے, انڈیا کے بارے میں, ناٹ جسٹ پینڈیمک اسٹینڈ پوائنٹ, ہر لحاظ سے. سو ہمارا اگر مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون زیادہ خراب ہے, ہاں اس میں ہم اگر کہیں کہ ہم ورسٹ 10 میں ہیں, ورسٹ نہیں ہیں, تو پھر تو ایک الگ بات ہے. بٹ اگر ابھی بھی وہ بریکنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے, جس کی جو سب سے بڑی ایگزامپل, ندیم میں آدھا منٹ لوں گا, کہ جو وہ جن لوگوں کو بچانا چاہتے تھے معیشت کے حوالے سے, جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے, ساری جاب لاسز وہی ہیں. جن کو وہ غریب لوگوں کو, کروڑوں کو بچانا چاہتے تھے, پاورٹی لائن سے نیچے وہی جا رہے ہیں. جو امیر ہیں, جن کے پاس بلین سیو ہیں, وہ تو اس مشکل وقت میں کسی نہ کسی طرح سے گزارا کر کے نکل جائیں گے. اصل جو تباہی آئے گی وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی اور عوام الناس کی آئے گی, جو غریب طبقات ہیں, اور وہ سفر کرتے رہیں گے. جتنا لمبا پیریڈ ہوئے گا یہ پینڈیمک کا, اتنی زیادہ معیشت خراب ہوگی. اس وجہ سے میں اس کے اوپر آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ ان لوگوں کو اس سے نکالنا کیسے. پہلے ڈاکٹر یاسمین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن لاہور کے مختلف علاقوں میں شروع کیا, اس کے نتائج کیا ہیں ابھی تک؟ میرا خیال ہے ندیم ملک صاحب, پہلے سے ہمارے جو کیسز ہیں وہ کمپیریٹیولی ریڈیوس ہو رہے ہیں, دو دے ویری سلو. ویسے تو یہ تھوڑی سی کم کیسز ہم نے دیکھنے شروع کیے فرام 11 جون آنورڈز, ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آیا تھا, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ عید کے بعد اور عید کی ہم نے جو ملاقاتیں اور عید کی جو شاپنگ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو انفیکٹ ہوئی تھی, اور انفیکٹ ہونے کے بعد جو سیریس لوگ تھے وہ ہاسپٹلز میں جو آ رہے تھے, ان کی بہت بڑی تعداد تھی. بلکہ 11 تاریخ اگر میں کہوں, 11 جون کی بات کروں تو 11 جون کو تو میرا خیال ہے کوئی تقریباً ہمارے ہاسپٹلز کی کیپیسٹی جو تھی وہ تقریباً 20% کے قریب رہ گئی تھی. لیکن آہستہ آہستہ کیسز کم ہو رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی لاک ڈاؤن کا ایک اچھا اثر ہوا ہے. اس کے اب آہستہ آہستہ جیسے میں نے بتایا کہ اب ہاسپٹل کی کیپیسٹی پھر 40% اور 50% پہ آ گئی ہے. کچھ علاقوں کے اندر 40 to 50% پہ. لاہور آپ کو پتہ ابھی بھی ہمارا ایپی سینٹر ہے. آج کے دن میں بھی اگر میں کہوں تو 33,000 کیسز جو ہیں وہ صرف لاہور کے ہیں. اور ٹھیک ہے, اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھر بھی جا چکے ہیں یا گھر پہ ہی صحت یاب, لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد ہے. اور آج کے دن میں میری انفارمیشن کے مطابق کوئی 800 سے اوپر لگ بھگ مریض جو ہیں وہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کے اندر اس وقت موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر صورتحال بہت خراب ہے کہ کوئی تقریباً ہر تیسرا گھر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کرونا وائرس کی زد میں آ چکا ہے. تو ہمیں اس کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھنا پڑے گا. اگلے 6 ہفتے 4 ہفتے 8 ہفتے بہت اہمیت کا حامل ہے. جی, میرا خیال ہے جو سب سے اہم چیز اب یہ ہے کہ آپ کو پتہ آگے اگلی جو عید آ رہی ہے, آپ نے بہت امپورٹنٹ ایک ایشو جو ہے اس کے اوپر آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ہمیں بہت مؤثر طریقے سے قربانی کی عید جو ہے اس کے بارے میں صحیح
اقدام اٹھانے پڑیں گے تاکہ وہ جو ایک مسئلہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تجویز کرے. آپ ہیلتھ سیکٹر کی آپ سے بہتر رائے نہیں دے سکتا، بینگ اے ڈاکٹر ایکسپرٹ ان دی ایریا، آپ کیا تجویز کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ پرسنل اوپینین. میرا تو دیکھیں جی پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جو قربانی کی عید ہے اس کے لیے کوئی ہمیں ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے قربانی کا جو سلسلہ ہے، لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی عید کے اوپر قربانی دینی ہے. اٹس اے پارٹ آف اپنی ریلیجس ہماری کمٹمنٹس ہیں. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ بہت سارے غریب لوگ اس وقت کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ وی ول آلسو گیٹ اے شیئر ان اٹ. پھر میرا خیال ہے کہ سجیشنز تو ہم نے یہی کیے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کم سے کم لاہور کے لیے اختیار ہو جیسے حج کے اوپر قربانی کا کیا جاتا ہے کہ آپ جو یہ جو ہیں بکرے یا گائے وغیرہ یہ کہیں علیحدہ ہی سلاٹر ہو، ورنہ وہ اسی طرح اگر عید پہ چہل قدمی ہوئی تو شاید ہمارے لیے وبا کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس کے اوپر آج کل بات چیت ہو رہی ہے، سجیشنز آر بینگ گیون اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ. میں اس ایشو کو چاہوں گا ایکسپینڈ کروں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کی موجودگی سے، اس پہ رائے عامہ بھی ہموار ہو، اور ہمارے ساتھ بشیر فاروقی صاحب ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھائیں. فاروقی صاحب، بڑی عید کے اوپر ڈاکٹر یاسمین نے کہا کہ جیسے حج کے اوپر ہم جاتے ہیں تو حج کے اوپر پیسے دے دیتے ہیں، سعودی حکومت قربانی کرتی ہے، گوشت کی تقسیم بھی وہی کرتی ہے، تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سعودی حکومت ہماری جو قربانی ہے اس کو اچھے سے اس فریضے کو ادا کر دے گی. کیا پاکستان میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، شوکت خانم کو، سیلانی ٹرسٹ کو پیسے جمع کرا دیں؟ جہاں میرا دل مانے، میرا دل کرے تو میں شوکت خانم کو دوں، میرا دل کرے میں سیلانی کو دوں. کیا یہ درست طریقہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا پوری امت کو کہ ماشاءاللہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج چاند رات ہے ماہ ذی قعدہ شریف کی. جو آپ نے فرمایا کہ اجتماعی قربانی جیسے کہ سعودی عرب میں ہوتی ہے حج کی، تو یہ سلسلہ پاکستان میں 40-50 سال سے جاری ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ جو سال ہے وہ اس سے مختلف ہے. یعنی سمجھ لو کہ 20% لوگ جو ہے نا اجتماعی قربانی چلے جاتے ہیں، 80% لوگ اپنے گھر میں جانور لے آتے ہیں. اگر سرکار مطلب یعنی کہ اس پہ سختی کرے گی تو اتنا آسان نہیں کہ لوگ اس کی یہ بات مان لیں. لیکن بہرحال یہ کہ اجتماعی قربانی یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے ممالکوں میں ایک قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی جانور شخص اپنے ہاتھ بندہ جو ہے نا خود ذبح نہیں کر سکتا. سرکار کے اپنے سلیٹر ہاؤس ہیں، اور پاکستان میں بھی ایک ادارہ ہے جو جس کی اپنی بڑی بڑی کالونی، نام اس کا نہیں لوں گا، تو وہ ان کے ہاں کوئی قربانی کے اختیارات نہیں ہیں. وہاں چاہے ہزاروں لاکھوں گھر لوگ رہتے ہوں، لیکن ان کے اپنا سلیٹر ہاؤس بنا ہوا ہے، وہیں وہ آپ جانور رکھیں گے اور وہی قربانی کریں گے. تو یہ شریعت کی روح سے جائز ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ آپ کو سیلانی کو دے دیں یا کسی ایسے ادارے کو دیں جو شریعت کی روح سے قربانی کرنے کے اہل ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے. مطلب میں ذاتی طور پر چاہوں گا کہ میں لوگوں کو ترغیب دوں کہ وہ شوکت خانم کو پیسے دے دیں، وہ سیلانی کو پیسے دے دیں، انڈس کو پیسے دے دیں، جہاں جہاں دل مانتا ہے ان کو تسلی ہے کہ ان کے قربانی صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے جانور لے کے ذبح کیا جائے گا. تو اس چیز کو رواج دیا جائے تاکہ یہ وائرس ویسے نہ پھیل جائے جیسے چھوٹی عید کے بعد پھیلے. یہ بڑی اچھی بات ہے، ایسا کیا جائے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے، کوئی برا عمل بھی نہیں ہے، اور اچھا عمل ہے. اگر اس کو رغبت دی جائے تو اس طریقے سے قربانی کا گوشت آپ آگے کیسے دیتے ہیں؟ جو ضرورت مند مستحقین ہیں ان میں تقسیم کر دیتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو ایک قانون بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ قربانی کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر 7 آدمیوں کو 7 کو وزن تول کر دیا جائے گا، لیکن ہماری رسید پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں وکیل بنا دیں. اور وکیل بنانے کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو گوشت چاہیے تو آپ کو 10 کلو گائے بھی ملے گا اور 7 کلو کا بکرا بھی ملے گا. پھر بقیہ گوشت جو ہے وہ جیسے کہ 70 کلو ہم نے لوگوں کو دے دیے اور 110 کلو گوشت کا 40 کلو ہم غربا میں تقسیم کر دیں. اب سارا سال ہمارا روزانہ دسترخوان پر 1 لاکھ آدمی کھانا کھاتا کم و بیش. ایک دن کے اندر 1 لاکھ آدمی کھانا پکاتے روز پر. تو اگر کوئی مکمل طور پر بھی چاہے کہ اس کے بکرے یا گائے کا حصہ تقسیم کر دیا جائے تو وہ بھی درست طریقے سے؟ دنیا میں تو ایسے پوری دنیا سے جو پیسے ہم بھیجتے ہیں امریکہ سے تو وہ تو ہمارے پاس نہیں آتے نا، پوری دنیا سے جو بھیجتے ہیں. اسی طرح کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیچتا ہے تو وہ تو سارا کا سارا گوشت غریب میں چلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کا علماء حضرات کا بھی ایک رول ہے. ایک تو آپ کا ادارہ ہے نا سیلانی، ایک لیکن بینگ اے ریلیجس اسکالر، ایک مذہبی عالم کے طور پر بھی آپ مشترکہ طور پر لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ اس طریقہ کار کو اپنائیں جو جدید دنیا نے طریقے اپنائے ہیں. ہمیں بھی پاکستان کے لوگوں کی جان بچانی ہے نا، وہ بھی ایک مذہبی فریضہ لوگوں کی جان بچانا. جی ندیم صاحب، آپ کے چینل کے توسل میں کہوں گا
کہ بالکل یہ کام کیا جائے. جیسا کہ ابھی صاحبہ فرما رہی تھی کہ رمضان کی عید کے بعد ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا, سمجھے. تو بقرہ عید خیر بہت بڑی خیر کی عید ہے, ہم تو نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی مصیبت کا دن ہے, یہ تو بڑی کامیابی کا دن ہے اور اسلام میں اس کا بہت بڑا رتبہ ہے. لیکن بہرحال اگر یہ خوف ہے ہمارے حضرات کو, ڈاکٹر حضرات کو, تو پھر ٹھیک ہے, اس کے بیاہ پر جو ہے نا ضرور لوگ اجتماعی قربانی کی طرف چلے جائیں. جس ادارے پر, جس مدرسے پر جن کا یقین زیادہ ہے وہاں چلا جائے. اور اگر حکومت اس کے اوپر آرگنائز کرے تو وہ بھی جائز طریقہ ہے. ریاست اپنے علماء سامنے کھڑی کرے, ریاست کے پاس وہ چہرے ظاہر کر دے کہ یہ شخصیات ہیں جن پر جو یہ کام کریں گے. کیونکہ دیکھیں معاملہ ہے شریعت کا, شریعت کے سعودی حکومت کیسے کرتی؟ ہاں دیکھو, سعودی عرب کی حکومت تو دیکھو وہاں قانون ایسا بنا ہے کہ وہاں کسی کا کوئی اختیار چلتا نہیں ہے. یہ جمہوری ملک ہے نا, وہ جمہوری ملک نہیں ہے. تو وہ تو لیکن شریعت کے تقاضے تو وہ پورے کرتے ہوں گے. یہ تو نہیں ہے نا کہ حج ہے تو شریعت کے تقاضے نہ پورے کرتے ہوں. اس کا تو انکار ہی نہیں. لیکن یہاں اصل میں تھوڑا سا آزادی ہے. دیکھیں ماننا پڑے گا, اگر ریاست کہتی یہ کرو تو ہر کوئی آدمی لبیک نہیں کہتا, اس کی بات کو بتانے نہیں کہ جس کا دل اطمینان ہوتا. ہاں سر, لیکن ریاست اگر اس کو فروغ دے تو 40-50% لوگوں کا بھی اگر اس پہ بھروسہ ہے تو لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہے. اچھی بات ہے اور بالکل اچھی بات کرنا. زبیر صاحب آپ اس کے اوپر رائے دیں گے؟ بہت اہم مسئلہ ہے, کیونکہ ابھی میں نے وہ اسلام آباد میں بھی جو انٹرویو کیا ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ 2000 سے 10,000 کیسز ہوئے ہیں چھوٹی عید کے بعد, 5 گنا 5 ٹائمز انکریز ہے. تو ہمیں بڑی عید کے لیے یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ گاؤں دیہاتوں سے لوگ اگر اپنے جانور لے کر بڑے شہروں میں آئیں گے تو 2 چیلنجز ہیں کہ وہ اگر واپسی پہ یہاں سے وائرس اپنے گاؤں لے گئے تو ابھی تو اربن سینٹرز میں پریشر ہے, پھر گاؤں میں پریشر آ جائے گا. جی, ایک تو بالکل صحیح بات ہے. میرا خیال ہے ایک تو کے حوالے سے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ نے سعودی عربیہ کی اگزامپل دی اور جمہوری اسلامی مسلم کنٹریز کی اگزامپل لے لیتے ہیں. ٹرکی ہے, انڈونیشیا ہے, ملائیشیا ہے, یہ سب جمہوری ملک ہیں. اس میں کہیں بھی ہر روڈ پر ہر جگہ قربانی کی اجازت نہیں ہے. اور میں خود پاکستان کی ایک اگزامپل, کراچی میں جو بیریا ٹاؤن ہے, جو بہت بڑا ریزیڈینشل ایریا ہے اب کراچی کا, انہوں نے وہ اس میں ایک الگ جگہ بنائی ہوئی ہے قربانی کے لیے. تو کوئی کسی کو اجازت نہیں, سارے پاکستانی ہی رہتے ہیں. سو ڈسپلن کی بات ہے. صرف یہ کہنا کہ جی چونکہ ہم جمہوری ملک ہیں اور یہاں, اور دوسری بات یہ اس سال تو ایون مور امپورٹنٹ, اور صرف قربانی کے حوالے سے ندیم بات نہیں کرنی چاہیے. جو حکومت پر زور دینا چاہیے وہ عید سے پہلے جو شاپنگ کا جو عید چھوٹی عید تھی اس سے پہلے جو اتنا زیادہ جو کیسز بڑھے تھے کہ لوگوں کو اجازت دے دی تھی. آئی تھنک زیادہ تر لوگوں کے پاس تو فائنینشیل لحاظ سے بھی ایک بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ جی حکومت نے منع کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے شاپنگ نہیں کرنی اس طرح سے جس طرح سے آپ ایک عام عید پر کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو وبا تو نہیں پھیلا سکتے. سو آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو لرن. تو اس حوالے سے حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی سخت اقدامات لیتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے کہ جی آپ ایک نیشنل ایکشن پلان ایگری کر لیں. بھائی باقی 55 مسلم ممالک بھی ہیں, اس میں کیوں نہیں نیشنل ایکشن پلان ایگری ہوا تھا کہ جی آپ اس طرح سے اکٹھے ہوں گے, اور اکٹھے ہوں گے تو اس سے پھر پینڈیمک تو پھیلے گا, کم تو نہیں ہو سکتا یا ریسٹرکٹ تو نہیں ہو سکتا. سو ابھی جو بھی حکومت کے لیے اگر وہ ایگو کا تھا تعلق کہ جی اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے اگر وبا کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں تو لیٹ اس کال اٹ سمارٹ لاک ڈاؤن, واٹ ایور, لیٹس کنسیڈ اٹ ٹو دا گورنمنٹ. بٹ بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے اور میرا خیال ہے اس کو اب روکنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر عید کے موقع پر. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اس پوائنٹ کو آپ شوکت خانم کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو دے دیں, تو چلے شوکت خانم کو دے دیں اگر اس سے وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے, جس پر بھی ٹرسٹ ہے. سر شوکت خانم کو دے دیں, سیلانی کو دے دیں, انڈس کو دے دیں, جہاں جہاں بھروسہ ہے اس ادارے کو دے دیں. قوت والے بہت اچھا کام کرتے ہیں, اگر وہ کریں تو اس کو دے دیں. لیکن عیدی والے عیدی کریں اس کو دے دیں. میں تو کہہ رہا ہوں جہاں آپ کا دل مطمئن ہو, لیکن آپ کو فروغ دینا پڑے گا, اسٹیٹ کے طور پر اس چیز کو انکریج کرنا پڑے گا. ڈاکٹر یاسمین, اس کے اوپر کیا کوئی پالیسی لیول کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوگی آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور صوبے بیٹھ کے مشترکہ ایک ہی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترے؟ جی پچھلی دفعہ بھی آج سے کچھ 4 دن پہلے
پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں آلریڈی چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب نے آلریڈی یہ سجیشن دی تھی کہ ہمیں ایک مثبت پالیسی بنانی پڑے گی قربانی کی عید کے لیے، تاکہ جس طرح کے ہمیں مسئلے مسائل فیس کرنے پڑے چھوٹی عید پہ، ہمیں بڑی عید پہ یہ مسئلے مسائل ہم کسی طرح روک سکیں. اور اس پہ انہوں نے یہی سجیشن دی تھی، اور آگے سے یہی بات نیشنل کمانڈ نے بھی دی تھی کہ ہم اپنی طرف سے بھی کچھ سجیشنز دے دیں، اور اس ہفتے کے اندر یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں کہ قربانیاں بھی ہو جائیں، لوگوں کو وہ جو ہمارا یہ خواہش ہے کہ ہم نے عید کا یہ قربانی کی عید کو پراپرلی جو ہے اس کو آبزرو کریں، وہ بھی خواہش پوری ہو جائے. اور اتنا بڑا جو آپ نے ایک بہت ہی اہم جو نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ جب ہمارے دیہات سے لوگ آئیں گے اپنے جانوروں کو لے کے، اور شہر کے لوگوں کے ساتھ جب ملاقات ہوگی، کیونکہ شہریوں کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے میکسیمم وبا جو ہے وہ ہمارے بڑے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، تو ہمارے دیہات سے آئے ہوئے بہن بھائیوں کو اگر خدا نخواستہ لگی تو پھر وہی والی بات ہے، جب وہ واپس جائیں گے تو یہ وبا واپس لے کے جائیں گے، اور پھر اٹ ول بی اے ہیوج پرابلم فار اس. تو اسی سلسلے میں یہی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان کی کیونکہ سارے سال انہوں نے مال مویشی اسی لیے پالا ہوتا ہے کہ بھئی قربانی کی عید پہ ان کا کاروبار بھی ہوگا، تو اس لیے ان کا کاروبار بھی چل لے اور قربانی بھی ہو جائے، اور یہ جو میل ملاقات ہے اس میں کسی طریقے سے کمی آ کے اور جانور بھی جو ہیں ان کی خریداری ہو جائے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر کام تو کر رہے ہیں سب، ہوپ فلی انشاءاللہ everybody is trying to think out of the box کہ کس طریقے سے we can give in this suggestions. For example میں I'll just quote an example. ہر فیملی جو ہے جب وہ قربانی کرتی ہے اس کے ان کے حدود میں کچھ 8-10 ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے گوشت دینا. میں ان کی بات نہیں کر رہی وہ جو ہمرانے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. I don't even believe in that. میں یہ سوچتی ہوں قربانی کی عید کے اندر ایک آپ نے اپنا جو حصہ رکھنا، اس کے علاوہ غریبوں کو ہی دے دینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے گھر میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، آپ چاہتے ہیں ان کا بھی حصہ ہو. ان ساری چیزوں پہ کام کرنا چاہیے تاکہ ایک جو بندہ جس طرح بتایا ہے مولانا صاحب نے کہ بھئی ہم اس طرح کر سکتے ہیں، بھئی اتنا حصہ دے دیں گے تاکہ آپ نے جس کو آگے دینا اس کو دے دیجیے، اور باقی حصہ جو ہے وہ بچ جائے گا غریبوں کے اندر، اور ہونا بھی یہ چاہیے. تو میرا خیال ہے اس کے اندر اگر ساری جتنی تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کو اکٹھا ہو کے، اور دے شوڈ کم فارورڈ ود سجیشنز. پاکستان تو سبھی کا ہے نا، تو اس کے اندر وہ تنظیمیں جو یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر برنگ ان دیئر سجیشنز آلسو. ان کو بھی اپنی سجیشنز ہمیں دینی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کو مل جل کے اس طرح کر دیں کہ وبا بھی نہ پھیلے، اور جو قربانی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اور غریب لوگوں تک بھی یہ ساری جو ہے اس کا فائدہ. بشیر فاروقی صاحب، آپ کا ادارہ یہ لوگوں کی کھانے کے حوالے سے دوسرے معاملات میں بہت امداد کرتا ہے. آج آپ پرائم منسٹر سے آپ کی ملاقات بھی تھی. ایک عام پاکستانی جو پاورٹی لائن سے پہلے نیچے تھا یا بالکل پاورٹی لائن کے قریب زندگی بسر کر رہا تھا، پچھلے 3 ماہ میں اس کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ایسے اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ آج کی تاریخ کا میں واقعہ بتاؤں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں اپنے 3 بچوں کو اور اپنے آپ کو مار دوں گا. لوگ اتنے گر چکے ہیں اس ملک کے اندر، تقریباً 9 کروڑ عوام ایسی ہو چکی ہے کہ جس کو اب مانگنے کی حاجت پیش آ گئی. 9 کروڑ عوام، اور تقریباً 10 لاکھ کاروبار متاثر ہو چکے ہیں. 10 لاکھ کاروبار. تو آج خان صاحب نے جو اپنی اسپیچ کی اس میں انہوں نے بار بار اس بات کا تکرار کیا کہ اس لاک ڈاؤن میں جو جلد بازی کی گئی ہے اور دوسروں کی نقل کی گئی ہے کہ جو اغیار عالم ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، تو وہ نقل کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نیچے آ گئے، اور ان لوگوں کو بھی یعنی چھابڑی والوں کو بھی جو ہے کام کرنے نہیں دیا. حالانکہ چھابڑی والے لوگ جو ہے وہ کون سا کورونا پھیلا سکتے تھے. تو خان صاحب کی پوری اسپیچ جو تھی نا وہ ایک غم سے بھری ہوئی تھی، غم سے ڈوبی ہوئی تھی. اور وہ ایک بھرے ٹھیک ہے کوئی ان کی حمایت کرے، کوئی مخالفت کرے، ان کی مرضی، لیکن ایک وزیر اعظم کا اس انداز میں درد پیش کرنا یقیناً اچھا، اس میں ان کی اپنی بھی مطلب انسلٹ تھی نا، لیکن انہوں نے اپنی بے عزتی کا خیال نہیں کیا اور اپنا غم بیان کر دیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں اچھا. پھر میں نے کیا کہا، میں نے کہا سر ہمارے کراچی میں پچھلی مرتبہ میری ملاقات ان سے ہوئی تھی تو میں نے سے کہا تھا سر آپ لاک ڈاؤن نرم کریں
تاکہ فیکٹریوں پہ تو لوگ جائیں وہاں پر SOPs کا خیال کریں. تو انہوں نے کچھ معذوری کا اظہار کیا تھا. میں نے کہا اب تو سپریم کورٹ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کو پر کوئی بات منا سکتا ہے. تو میں نے کہا کراچی کے وہ علاقے جو رہائشی علاقے وہاں انسانوں کا ایک سمندر ہے, وہاں مطلب یہ نہیں کہ آپ لاک ڈاؤن سخت کریں, لیکن کاروباری اداروں کو اگر آپ ابھی بند کریں گے تو مسائل بہت بڑھ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں آپ نیوزی لینڈ کی یا آپ کینیڈا کی, امریکہ کی, برطانیہ کی, فرانس کی, اٹلی کی, جرمنی کی نقل نہیں کر سکتے. آپ کو بالکل اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اچھا ایک بات کروں, اس کا بھی قرار کیا کہ جو امواتیں ہوئی ہیں, دیکھیں امواتیں 2% ہوئی ہیں. اگر 1,70,000 افراد متاثر ہوئے ہیں تو 70,000 افراد فارغ بھی ہو چکے ہیں, خیریت سے فارغ ہو چکے ہیں. امواتیں ان کی ہوئی ہیں جو عمر رسیدہ ہیں, جو ڈائبیٹک ہیں, جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں. ورنہ اکثر آپ دیکھیں, اگر آپ اپنے آج ہی اپنے چینل سے کہہ دیں کہ جن کی امواتیں ہوئی ہیں وہ ذرا ہمیں ڈیٹیل دیں تو آپ کو. بشیر صاحب, ان کی جان بچانا ریاست کی ذمہ داری نہیں تو صحیح ہے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ وائرس سے صرف وہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے یا ڈائبٹک ہے وہ مر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ندی میں تو حقیقت کو تو مانو گے, ان کو بچانے کی کوشش تو کرنی ہے. نہیں دیکھیں حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ دیکھیں یہ بھی تو بہت بڑی موت ہے نا, بے روزگاری, فقر. اگر وہ آدمی جس کو میں آج قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, اگر میرا کلام مجید ہوتا میں کلام مجید اٹھا لیتا کہ اس نے مجھے کہا اگر میرا کام نہیں ہوگا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو 3 بچوں کو مار دوں گا. اب لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی تو اس کا کیا, یہ بھی تو جان چلی جائے گی, پورا خاندان اڑ جائے گا. لیکن ابلا نہیں ہے, زندگی بھی بچانی ہے, روزگار بھی بچانا ہے, دونوں چیزیں کرنی. ماننا پڑے گا کہ آپ بالکل زندگی بچائیں, SOPs کا خیال کریں, سختی جتنی کر سکتے کریں, لیکن آپ معیشت کا گلا نہ گھونٹیں. پہلے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ ماسک ضرور پہنیں, جمگٹھا نہیں لگائیں, مجمع نہیں لگائیں, سر کر رہے لوگ, اکٹھی پارٹی نہیں کریں, لوگ ڈر رہے ہیں, یہ قائل کرنی ہے. سر دیکھو شادیاں نہیں کر رہے, تقریب نہیں ہو رہی, سب رات کو اندھیرے پھیل گئے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی جان بچانے کی فکر ہے, ایسا نہیں کہ پاکستانی لاپرواہ لوگ ہیں. لیکن جناب اعلیٰ آپ ذرا سوچیں, غور کریں, ہمارا ملک ویسے ہی معیشت کی انتہائی بدحالی کا شکار تھا. اب 9 کروڑ عوام ایسی ہو گئی ہے, ایسی, کیونکہ ایک میں ویلفیئر ادارے کا ایک ذمہ دار ہوں, مجھے جو اندازہ ہے شاید ہر آدمی کو نہیں ہوگا, میرا ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں تقریباً 2 ارب روپے کی خیرات کر چکا ہے, آن ریکارڈ ہے. 90 لاکھ افراد کا تو ہم نے کھانا پکایا ہے, 90 لاکھ افراد کا کھانا ہم نے پکایا ہے. آپ کہو گے تو آپ کو ریکارڈ دیا جائے گا, 90 لاکھ افراد کا کھانا پکایا, یعنی 1 کروڑ افراد کا کھانا پکایا. جو پناہ گاہیں بنی ہیں, پناہ گاہوں میں بھی آپ کا ادارہ سب الحمدللہ اللہ کا کرم, ساری پناہ گاہوں میں. یہاں خالی کراچی میں آج کراچی کے جو فوکل پرسن تھے انہوں نے خان صاحب کہا کہ 20,000 افراد کا کھانا تو یہ ہم کو دے رہے ہیں کراچی میں, اسلام آباد میں. تو الحمدللہ حضرت یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے. لیکن جو پناہ گاہ بنی ہوئی ہے وہاں کوئی انڈیویجول جا کے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ خود سے براہ راست کر سکتا ہے. دیکھیں وہ پناہ گاہ کے ساتھ ہمارے دسترخوان بنے ہوئے, تو وہاں کوئی فرد جا کے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. بہت کرتے ہیں, دیگوں کی روز آتی ہے دیگا میں. بس آپ کی طرف آ رہا ہوں سر زبیر صاحب, آپ اس کے اوپر تجویز کریں گے کہ کیا کرا جائے, لوگوں کو تحفظ یقینی بنانا ہے اور ساتھ روزگار بھی بچانا ہے, گوئنگ فارورڈ کیا کریں؟ دیکھیں یہ جو عید کے موقع پر خاص طور پر جو سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہیں وہ ہیں جو پورا سال جانور پالتے ہیں اور جن کی روزی اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ قربانی کے بیسس پر. سو اگر آپ ان کو بالکل اگنور کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ پینڈیمک کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے ہم یہ قربانی نہیں کرنے دیں, سو حکومت کو ایک تو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ایک اس طرح سے پالیسی بنانی چاہیے کہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ چاہے جس کو بھی دیتے ہیں, عیدی کو دیں یا جس کو بھی دیں جس پر ٹرسٹ ہے, بٹ ان کو بھی فورس کریں کہ وہ انہی سے جانور خریدیں گے. بیکاز ادروائز تو اگر آپ کہیں گے کہ جی وہ یہاں شہروں میں جانور بھی نہ لے کے آئیں تو وہ تو پھر وہ کیا کریں گے, جانور بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم بالکل تباہ ہو جائیں گے اور وہ خود بھی ان کے معیشت کے حوالے سے. سو وہ ایک تھوڑا سا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اور بہت اسٹرانگ کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہوگی. دیکھیں یہ جو بحث ابھی ہوتی ہے نا کہ جی معیشت بھی سنبھالنا ہے, ابھی ہم اس سٹیج پر آ کے جہاں ہم نے کچھ کرنا ہے کلیئرلی. یہ سمپل کہہ کے نکل جانا حکومت کے لیے کہ جی ہم نے معیشت بچانی ہے, معیشت نہیں بچ سکتی جب تک یہ وبا رہے گی. ایک بڑا کلیئر ہے, کوئی کاروبار اپنا نہیں بچا سکتا جب تک وبا پھیلتی چلی جائے گی. کتنے لوگ امپیکٹ ہوتے ہیں, کتنے خاندان امپیکٹ ہوتے ہیں, اس کا سب کو پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اب حکومت کو اور NCOC کے لیول پر تو ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ ان کو احساس ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان میں اس وقت اتنا سیریس سچویشن ہو چکی ہے کہ یہ نمبرز دیکھیں, صرف نمبر 3,500 سے زیادہ بات ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج سے اگر
1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے ہم کہتے 3,500 تو حکومت کہتی کہ جی 3,500 کی کوئی چانس نہیں ہے پاکستان میں موسم کی وجہ سے یا واٹ ایور. اب ہمیں جتنی ہم صرف لائیوز نہیں برداشت کرنی, ایک اسٹیٹسٹکس دی جاتی ہے ندیم, اور وہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ, جو پلاننگ منسٹر نے بھی بتایا تھا کہ جولائی کے مہینے میں تقریباً انہوں نے کہا 9 لاکھ لوگ, میں نن سیریسنس کی بات بتا رہا ہوں, انہوں نے کوئی جون کی 14 یا 15 تاریخ کو یہ کہا کہ جون میں 3 لاکھ ہو جائیں گے اور ان کے ایسٹیمیٹ کے حساب سے, اور جولائی میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ ہو جائیں گے, وچ مینٹ کہ جولائی کے مہینے میں صرف 9 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں. 9 لاکھ ہونے کے لیے 30,000 ہر روز. 30,000 اگر آپ 20% کا انفیکٹڈ ریشو لیں تو آپ 1.5 لاکھ ٹیسٹ روز کریں گے فار 30 کنزیکٹیو ڈیز, تو جا کے 9 لاکھ ہوں گے. کیپیسٹی نہیں ہماری 1.5 لاکھ ٹیسٹ کرنے کی. اس میں بھی پالیٹکس کھیلی گئی. کیوں پالیٹکس کھیلی گئی؟ کہ جب جولائی ختم ہونے والا ہوگا تو کہیں گے دیکھا یہاں تو 12 لاکھ ہونے تھے, اب صرف 5 لاکھ ہوئے یا 4 لاکھ ہوئے. تو بالکل مجھے اب اس کے بعد میں نے سوال بھی پوچھا تھا پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے, ڈاکٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, کہ 9 لاکھ تو میری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے نا, 9 لاکھ تو اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ ہر روز. ڈاکٹر صاحب اس کا جواب ہی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا بتائیں گے آپ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے جی اس وقت میرے جو لاسٹ ہماری انفارمیشن ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے سارے صوبوں کی ملا کے کوئی تقریباً 30,000 ڈیلی کے حساب سے ہو رہے ہیں ٹیسٹ. اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ انفیکٹیوٹی ریٹ, دیز تھنگز آر پروجیکٹڈ فگرس, جب آپ انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں, جب ہماری 5 to 6% انفیکٹیوٹی ریٹ تھی, تو اگر ہمارے پاس ایک نمبر تھا کہ یہ ہمارے پاس 30,000 انفیکٹڈ لوگ ہیں, تو آپ اس کو پروجیکٹ کرتے تھے کہ بھئی اگر انفیکٹیوٹی ریٹ اتنا ہے تو دین دس شوڈ اماؤنٹ ٹو اباؤٹ 6 لاکھ آف پیپل ہو ہیو آلریڈی بین انفیکٹڈ ان لاہور. اسی طریقے سے دیز آر آل پروجیکٹڈ فگرز وچ آر گیون, اور پروجیکشنز اور یہ ساری دینے یو کی کنٹینیوسلی کیپ آن گیونگ اٹ. پر کئی دفعہ آپ جو پروجیکشنز دے رہے ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دے ول کم آؤٹ کریکٹ. میں آپ کو بتا رہی ہوں سنس آئی ہر روز میں ایک فالو اپ لیتی ہوں اپنے سارے. جی ضرور, میں ایک صرف کلیریفیکیشن لے لوں آپ سے اگر آپ اجازت دیں. جی جی. جب پلاننگ منسٹر نے یہ کہا تھا نا, تو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ اس وقت 140,000 کووڈ پازیٹیو ہیں, 140,000, اور یہاں سے سو کووڈ پازیٹیو انہوں نے کہا جون کے اینڈ تک کووڈ پازیٹیو ان نون کیسز کی نہیں بات کر رہے ہیں ہم, کووڈ پازیٹیو جو ہیں انہوں نے کہا تھا 10 سے 12 لاکھ ہوں گے جولائی. اب آپ نے خود مجھے کلیریفائی کر دیا ہے, اور بائی دا وے ہی واز آسکڈ دس کوسچن اینڈ ہی واز آل اوور دا پلیس, کہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کیوں پالیٹکس کر رہے ہیں, کہ آپ یہ جب آپ کی کیپیسٹی مجھے اس پہ بریک لینی ہے. زبیر صاحب آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. زبیر صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, آپ دونوں کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ. ایک لے لوں بریک سے واپسی پہ میں نے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں ان کے ساتھ ریکارڈ کیا, وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اسلام آباد کے اندر کیا صورتحال ہے. ہمارے ساتھ رہیے. حمزہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ جو مختلف علاقے اسلام آباد کے بند کیے اس کے نتائج کیا ہیں ابھی تک؟ سر اسلام آباد میں ہمارے بڑے پرومسنگ ریزلٹس آئے ہیں. اسلام آباد میں ہم نے سب سے پہلے کوٹ ہتھیال کو سیل کیا تھا, وہاں پر 22 کیسز آئے تھے 2 مسجدوں کے اندر سے, اور اب الحمدللہ وہاں پہ 0 کیسز ہیں. اس کے بعد شاہ اللہ جتہ کے اندر زائرین آئے, بہت زیادہ پھیلا, وہاں پر بھی 30 کے قریب کیسز ہوئے. ہم نے 15 سے 16 دن اس کو سیل کیا, اب آج وہاں پر 0 کیسز ہیں. اسی طرح ہم نے شہزاد ٹاؤن میں سیل کیا, ترامڑی چوک میں سیل کیا, اب ہم G9 سیکٹر ہم نے 7-8 دن پہلے سیل کیا, اور اس کا اتنا زبردست رزلٹ آیا ہے کہ G9 میں پہلے 29-30 کیسز پر ڈے آ رہے تھے جو اب ہم نے سیکٹر سیل کیے ہیں. اب جو کل رزلٹ آیا اس میں 7 کیسز آئے ہیں, اور آج بھی جو رزلٹ آیا اس میں 5 یا 6 کیسز آئے ہیں. تو آپ دیکھیں 50 to 60% ہمیں 7 ڈیز میں رزلٹ ملنا شروع ہو گیا, اور اگر ہم G9 کو 14 ڈیز تک سیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ, تو پھر میرا خیال ہے کہ سر 90% وہاں پر ڈیزیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور آپ نے وہاں سیمپلز کلیکٹ کیے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ڈیزیز کا سپریڈ کتنا, آپ کے پاس اچھا ڈیٹا بھی تو ہونا چاہیے. سر ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ہم جب کسی جگہ کو سیل کرتے ہیں وہاں پہ پہلے میسو سیمپلنگ ہوتی ہے, اس کے ریزلٹس آتے ہیں, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاٹ اسپاٹس کون سے ہیں اسلام آباد میں. وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ 8-9 ہمارے ہاٹ اسپاٹس ہیں, ان کو جیو ٹیگ ہم کر لیتے ہیں. جب ہم اس جگہ کو سیل کر دیتے ہیں تو 2 دن ہم رک جاتے ہیں تاکہ جس کے اندر آنا تھا جو آیا ہوا ہے وہ اس کے اندر آئے, اور اس کے بعد پھر اس کی ہم میسو سیمپلنگ شروع کرتے ہیں.
ہم نے I8, I9, I10, G9 کے اندر 600 سے زیادہ سیمپلز لیے ہیں سسپیکٹڈ کیسز کے. ایک تو یہ نا کہ آپ رینڈم سیمپلنگ لیں وہ تو اس میں ہو سکتا ہے نہ نکلے. سسپیکٹڈ کیسز وہ ہیں جو یا ان کے گھر میں کسی کو پازیٹیو ہوا ہے یا وہ کسی سے ایسے کانٹیکٹ میں آئے ہیں, اس کانٹیکٹ میں جس کو پازیٹیو ہوا ہے اس کے ہم نے 600 سے زیادہ سیمپلز. اور کانٹیکٹ ٹریسنگ آپ موبائل نمبر سے کرتے ہیں؟ نہیں سر, کانٹیکٹ ٹریسنگ سب سے پہلے تو ہماری ٹیم ریپڈ ٹیم جاتی ہے, جس کو پازیٹیو ہوا ہے اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے, اس کا انٹرویو لیتی ہے. وہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ جی میں یہاں یہ 6-7 لوگ ہیں جن سے میں بہت زیادہ ملا ہوں. پھر ہم ان 6-7 لوگوں کو جا کے انٹرویو کرتے ہیں, ان سے ان کے کانٹیکٹس لیتے ہیں اور یوں یہ ایک ٹری بنتا ہے جس سے ہم پھیلتے جاتے ہیں. ان کے ہم سیمپلز لیتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, ان میں سے جو پازیٹیو آتا ہے اس کے ساتھ پھر یہی چیز ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. تو یوں ہمیں ان کا ٹریس جو ہے ان کے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن سے ملتا ہے. پھر ہمیں ایسے بھی پتہ چلتا ہے موبائل سے کہ اس کی اپنی لوکیشن کہاں پہ رہی ہے. وہ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر ہوتا ہے کہ یہ پازیٹیو کیس ہے, یہ کہاں جاتا رہا ہے, تاکہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں سچ بتا رہا تو ہمیں ڈیٹا سے. اور وہ موبائل کمپنیاں آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر رہی ہیں؟ سر وہ NCOC کے اندر ایک پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے, وہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ اس کا ریکارڈ ڈیلی 200 سے 300 لوگوں کا ڈیٹا وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام آباد میں. اور اسلام آباد میں آپ نے مجموعی ٹیسٹ کتنے کیے؟ سر اسلام آباد میں تقریباً 1 لاکھ ٹیسٹ ہم کر چکے ہیں. یہ اسلام آباد مطلب ایک سٹی ہے, ہائیسٹ نمبر آف ٹیسٹ ہیں ہمارے اسلام آباد میں. جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں اتنے ہی پورے خیبر پختونخوا میں اتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں, اور اگر گلگت بلتستان AJK اور GB کو ملا لیا جائے تو ادھر بھی تقریباً 1 لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں جو صرف اسلام آباد سٹی میں ہوئے ہیں. اچھا, مقامی انتظامیہ کا رول بڑا کلیدی ہے. آپ کا رول مجھے لگتا ہے کہ قابل ستائش ہے کہ آپ, مجھے لگتا ہے کہ فرنٹ لائن پہ سامنے وہ فور فرنٹ پہ رہنا چاہیے نا ایک فگر کو مقامی انتظامیہ کی. تو آپ نظر آتے ہیں ماسک کی پہنانے کے اوپر, آکسیجن سلنڈر کے اوپر, لیکن آپ نے کوئی ایسا انالیسس کیا ہے کہ اگلے 4-6 ہفتوں میں 3 مہینوں میں کہاں اسلام آباد سٹینڈ کر رہا ہوگا؟ سر اگر تو اسلام آباد کے اندر ہماری یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اگر یہ ہم انفورس کرتے رہے تو پھر ہمارے ڈیلی کیسز جو 600-700 پہ چلے گئے تھے کہ اب 200-250 پہ آ جائیں گے. ابھی بھی ہم ان کو 300 تک ریسٹرکٹ کر چکے ہیں. اگر 200-250 کیسز ڈیلی آتے رہے تو اس کا مطلب ہے اسلام آباد میں ہمارا کرو فلیٹن ہو گیا ہے, یعنی کہ ہمارے ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ اتنا لوڈ نہیں پڑے گا جتنا وہ برداشت نہ کر سکیں. لیکن اگر لاک ڈاؤنس کی وائلیشنز ہوتی رہیں اور آگے جو عید الاضحیٰ کا اتنا بڑا چیلنج ہمارے پاس آ رہا ہے جس میں پورے پاکستان سے لوگ اپنی منڈیاں لے کے اسلام آباد میں لگاتے ہیں, اگر وہ لیکن آپ منڈیاں لگانے دیں گے؟ سر اس دفعہ اس کا ڈیسیجن ابھی تک نہیں ہوا, اور میں آئی ہوپ ہماری ریکمنڈیشن بھی یہ ہے کہ اس منڈی کے اوپر کوئی آلٹرنیٹ سسٹم کیا جائے, کیونکہ اگر منڈیاں لگی تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہم پچھلی عید میں بھگت چکے ہوئے ہیں. اچھا, ایک وہ بڑا اچھا نظام ہے یہ شوکت خانم والے کرتے ہیں, سیلانی ہوتے ہیں, آن لائن قربانی کا پیسے دے دیں, وہ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ گوشت دے دیں یا پیسے ڈونیٹ کر دیں کسی ایسے ادارے کو. تو وہ آپ کو مقامی انتظامیہ کچھ ایسا سوچ رہی؟ ہم نے ایسا سوچا ہے, ہم نے علماء پہ بات بھی کیا ہے, لیکن علماء جو ہیں ابھی فی الحال کنونس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک سنت ابراہیمی ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے, صرف کسی ہاسپٹل میں پیسے دے دینا یا کسی چیریٹی میں پیسے دینا جو ہے نا وہ انف نہیں ہے. لیکن آلدو اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں, ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ علماء اس میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا سولوشن دیں گے جس میں ہم سوشل ڈسٹینسنگ, فزیکل ڈسٹینسنگ کو انشور کر سکیں گے. چھوٹی عید کے بہت نقصانات ہوئے, اس میں کھلی شاپنگ کی گئی تو اس کا پورے اسلام آباد بڑے شہروں میں خاص طور پر لاہور کراچی میں دیکھیں تو بہت ہی ولنریبل ہو گئی ہے پاپولیشن. آپ نے وہ بات ادھوری رہ گئی کہ آپ نے 2 سے 3 ماہ کے اندر اسلام آباد کا کیا دیکھا ہے, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ سر عید سے پہلے ہمارے 2000 کیسز سے اب 10,000 کیسز ہیں. اب ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کرنا شروع کر دیے ہیں. اگر تو یہ ٹھیک رہے تو ڈیلی 200 آئیں گے, ہم مینیج کرتے رہیں گے, 15,000 16,000 تک ہو جائیں گے. لیکن اگر اس میں کوئی کوتاہی کی گئی اور یہ لوگ آپس میں انٹرمنگلنگ کرتے رہے تو پھر سر یہ 25 سے 30,000 چلے جائیں گے, وچ از بیانڈ آر کیپیسٹی. پھر ہمارے ہاسپٹل اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. اور کون سے ایسے علاقے ہیں جن کو آپ کمنگ ڈیز میں بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سر آج ہی ہم نے اناؤنس کیا, ہم سیکٹر G10 کے کچھ سب سیکٹرز ہیں, G7 ہے, G6 ہے, غوری ٹاؤن ہے, اور اس کے بعد G8 کے کچھ ایریاز ہیں ان کو سیل کریں گے. اور آہستہ آہستہ جہاں جہاں ہاٹ اسپاٹس بنتے جائیں گے ان کو ہم 15-15 دن کے لیے سیل کرتے جائیں گے. وہاں پہ ڈیزیز سرویلنس کر کے زیرو کر کے پھر ہم آگے اس طرح موو آن کرتے رہیں گے. جو اسلام آباد کے ہاسپٹلز ہیں اس میں گنجائش ہے اور لوگوں کے لیے؟ سر اسلام آباد کا اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ اس کا کیچمنٹ ایریا صرف اسلام آباد نہیں ہے. اب پمز جو ہے وہ تو 6-7 لاکھ کی آبادی کے لیے بنایا گیا تھا جب بنایا گیا تھا. اب اسلام آباد کی 22 لاکھ آبادی ہے, لیکن پمز کی جو کیچمنٹ ایریا اس میں پورا آزاد جموں کشمیر پمز میں آتا ہے, پورا فاٹا پمز میں آتا ہے, ایون کابل سے کیسز ہمارے پاس پمز میں آ رہے ہیں. تو وہ لوڈ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بیڈز اننڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو ابھی تو الحمدللہ کل ہی ڈیسائیڈ ہوا ہے 75 سے جو کرٹیکل کیئر کے بیڈز ہیں وہ 200 تک انکریز ہو رہے ہیں. تو ہمارا 1 مہینے تک ہمارا ٹارگیٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد NIH کے ساتھ انفیکشس ڈیزیزز کا ہاسپٹل بھی کھڑا ہو چکا ہوا ہے, اس میں بھی 250 بیڈز آ جائیں گے. لیکن دیکھیں وہ کب تک آپریشنل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ مہینے 45 ڈیز کے اندر اندر وہ آپریشن ہو جائے گا. لیکن چیز پھر بھی یہی ہے کہ اگر ہم اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ لوڈ ڈالتے رہیں گے تو وہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. ہم نے SOPs کو امپلیمنٹ کرا کے اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ لوڈ کو کم کرنا ہے, تب ہم جانے بھی بچا سکیں گے اور ڈیزیز کو روکنے میں بھی کامیاب ہوں گے. بیسٹ آف لک, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بشیر فاروقی صاحب,
بالکل اینڈ پہ ذخیرہ اندوزی کے اوپر آپ سے چاہوں گا میسج دیں. جس دوائی کا پتہ چلتا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے, کچھ اس کے اوپر تگڑا میسج دیں. دیکھیں اسلام کے اندر جو سب سے بڑے جرم ہے نا قتل, ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص قتل کرنے والوں کی طرح ہے, اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے ساتھ اس قدر بدترین مطلب کے معاملات ہے کہ اگر جس نے ذخیرہ اندوزی کی اور اس کے بعد اس نے اپنا پورا اناج اللہ کی راہ میں بانٹ بھی دیا تو بھی اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. اور جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں جیسے علاج ہے, کرونا زندگی بچانے والی چیز, وہ بھی اسی طرح تو اس سے بھی زیادہ سخت بری چیز ہوگی. دیکھیں نا, یہ ایک موت کو مطلب یعنی کہ جو ایک شخص موت کے قریب ہے اور آپ ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی دسترت کم کر رہے ہو تو آپ اس قاتل سے کچھ کم نہیں ہو. تو بہرحال یہ کہ آپ کے توسل یہ پیغام چلا جانا چاہیے کہ یہ بدترین عمل. اچھا پھر یاد کر رکھنا, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ بچ نہیں سکتا, چاہے اس کو ریاست کچھ بھی نہ کہے, میں کچھ نہیں کہوں آپ, لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے, اس لیے یہ کام نہ کریں جس سے کسی کی زندگی کو خطرہ رب کا شدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہمارے استاد فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چکی جو ہے نا بڑا دیر سے پیستی ہے, جب پیستی ہے تو باریک کر دیتی ہے. تو یہ کہ یہ آپ کے ذریعے پیغام جانا چاہیے کہ یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے. بشیر فاروقی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ آئے اور ہمیں ٹائم دیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے, خدا حافظ.